ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی لاڈلے اور پیارے صحابی ہیں. شروع سے ہی ابو ذر غفاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلفی میں بات کیا کرتے تھے. بخاری شریف میں ہے جب یہ مسلمان ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے علاقے واپس چلے جاؤ، جب سنو کہ ہم غالب آ گئے ہیں تو پھر تشریف لے آنا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ سچا دین ہے، یہ ان کو بتانا چاہیے. آئے اور بیت اللہ میں آ کے لوگوں کو مشرکین مکہ کو دعوت دی. انہوں نے پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا. کسی نے آ کے جان چھڑائی تو دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ آپ واپس چلے جائیں. پھر کہتے ہیں یہ سچا دین ہے، اس کی دعوت دینی چاہیے. پھر مار کھائی. تیسرے دن اسی طرح پھر مار کھائی تو آپ نے فرمایا آپ چلے جائیں. تو پھر ابو ذر غفاری اپنے علاقے چلے گئے. ادھر جا کے اپنے علاقے والوں کو ایسی دعوت دی، جو بھی اللہ کے دین کے لیے مار کھاتا ہے اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. ان کی دعوت پہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا. آپ نے فرمایا تھا اما الغفار فقد غفر اللہ لہا. دنیا میں صرف ایک خاندان، ایک قبیلہ ایسا ہے جس سارے قبیلے کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، وہ سیدنا ابو ذر غفاری کا قبیلہ غفار ہے، اور یہ اس قبیلے کے سردار ہیں. ایک دن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عجیب سوال کر دیا. عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کیف علمت انک نبی حتی استیقنت، کہ آپ کو کیسے یقین ہو گیا کہ آپ سب سے اعلیٰ ہیں اور اللہ پاک نے آپ کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے؟ آپ کو یقین کب ہوا کہ جو آخری پیغمبر آنا ہے وہ اللہ نے اس رسالت کے لیے آپ کا انتخاب کر لیا ہے؟ یہ آپ کو یقین کب آ گیا تھا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رأیت ملکین، میں نے دو فرشتوں کو دیکھا. ایک فرشتہ بین السماء والارض، وہ زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہر گیا اور اس کے ہاتھ میں ترازو بھی تھا، اور دوسرا فرشتہ زمین پہ آ گیا. اوپر والے نے پوچھا ہوا کیا یہ وہی ہیں جن کے پاس آپ کھڑے ہیں؟ کیا یہ وہی ذات ہے؟ نیچے والے فرشتے نے کہا نعم ہوا، ہاں یہ وہی ہے. پھر اوپر والے نے کہا پھر ان کو اٹھاؤ، زنہ برجل، ان کا وزن کرو اور ان کے مقابلے میں ایک آدمی کو تولو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایک ترازو میں رکھا گیا اور دوسرے پلڑے کے اندر ایک آدمی کو رکھا گیا. فرجحت علیہ، تو میرا وزن بھاری رہا. پھر فرشتہ بولا زنہ بعشر، ان کو 10 کے مقابلے میں تولو. 10 کے مقابلے میں مجھے تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا.
پھر فرشتہ بولا زنہ بمئۃ، اب ان کو 100 کے مقابلے میں تولو۔ 100 کے مقابلے میں آپ کو تولا گیا۔ آپ فرماتے ہیں فرجحت علی المئۃ، 100 کے مقابلے میں بھی میرا وزن بھاری رہا۔ پھر فرشتہ بولا زنہ بألف، ان کو 1000 کے مقابلے میں تولو۔ پھر 1000 کو پلڑے میں رکھا گیا اور ترازو بھر گیا، اور مجھ اکیلے کو دوسرے پلڑے میں رکھ کے 1000 کے مقابلے میں تولا گیا۔ فرجحت علی الالف، 1000 کے مقابلے میں بھی میرا وزن بھاری رہا۔ تو پھر فرشتے نے فیصلہ کر دیا کہ کب تک ان کو تولتے رہو گے؟ لو وزنتہ بامتہ لرجحہا، اگر ان کا وزن پوری انسانیت، پوری امت سے بھی کر دو تو ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ کتنی عظیم بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ لیکن یاد رکھیے، جو پچھلے موضوع سے ہمارے بات تعلق رکھتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو وزن ہے، یہ صرف آپ کی ذات کا ہی نہیں۔ جس طرح آپ کی ذات سب سے بھاری ہے، آپ کی ذات کا وزن سب سے بھاری ہے، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا وزن بھی سب سے بھاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا وزن کسی کا محتاج نہیں کہ جس پلڑے میں آپ ہیں تو آپ کے پلڑے میں کسی فرشتے کو رکھا جائے تو آپ کا وزن بھاری ہو گیا۔ جس پلڑے میں آپ ہیں اس ترازو میں کسی پیغمبر کو رکھ دیا گیا تو آپ کا وزن بھاری ہو گیا۔ جس ترازو میں آپ ہیں اس ترازو میں کسی اللہ کے ولی کو رکھا گیا تو آپ کا وزن بھاری ہو گیا۔ نہیں، آپ اپنے وزن کے لحاظ سے کسی کے محتاج نہیں، یہ اللہ پاک نے آپ کو ہی شان دی ہے۔ آپ وزن کے لحاظ سے جس طرح کسی کے محتاج نہیں ہیں، اسی طرح آپ بات کے لحاظ سے بھی کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر تولا جائے سارے صحابہ سے، ایک صحابی نہیں، سارے صحابہ سے، سارے اولیاء سے، سارے اماموں سے تول دیا جائے، اور میں یہ بھی کہوں آپ کی بات کو سارے پیغمبروں کی باتوں سے تول دیا جائے تو میرے محبوب پیغمبر کی بات کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی شان بھی یہی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو مقام دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، مجھے ستاروں کی قسم ہے، جو ستارے زمین سے کئی گنا بڑے ہیں۔ اللہ نے ستاروں کی قسم اٹھا کے کہا ہے کائنات کے لوگوں، میرے پیغمبر کی بات کا وزن بھی یہی ہے، کیونکہ تم سارے اپنی مرضی سے بولتے ہو۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا محبوب پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بات کرتے، جب بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بات کرتے ہیں۔ یہ آپ کی بات کا وزن ہے، اللہ نے پابندی لگا دی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب پیغمبر کی بات کے وزن کو سمجھو، آپ کی بات کا وزن یہ ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اللہ کہتا ہے میرا محبوب پیغمبر اپنی مرضی نہیں کرتا۔ اگر میرے حبیب اپنی مرضی سے 29واں پارہ ہے ایک بات بھی اپنی طرف سے ہمارے دین میں شامل کر دیتے تو اللہ کہتا ہے ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ کے ان کی گردن کاٹ دیتے۔ ہم نے اپنے پیغمبر کو زندہ نہیں چھوڑنا تھا۔ جتنا اللہ کی بات کا وزن ہے اتنا ہی میرے پیغمبر کی بات کا وزن ہے۔ اللہ
اور ہمارے محبوب پیغمبر کی دونوں ذاتیں علیحدہ ہیں، لیکن بات دونوں کی ایک ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں، اپنی طرف سے تو نہیں، اللہ کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب پیغمبر کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، جس نے میرے پیغمبر کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس طرح قرآن پاک اللہ کی وحی ہے، ایسے ہی میرے محبوب پیغمبر کی حدیثیں، آپ کے فرمان بھی اللہ کی وحی ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ کی وحی بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے، اور حدیث پاک وحی تو اللہ کی ہے لیکن الفاظ ہمارے محبوب پیغمبر کے ہیں۔ وزن میں دونوں برابر ہیں۔ جس طرح قرآن اللہ کی وحی، اس طرح نبی علیہ السلام کے فرامین بھی اللہ کی وحی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی بستی بنو قریظہ پہ حملہ کیا تو آپ نے نا جاتے ہی بستی کے سائیڈ پہ جو درخت تھے آپ نے فرمایا ان کو اکھیڑ دو، کاٹ دو۔ صحابہ نے وہ کھجوروں کے درخت کاٹ دیے۔ ایک طرف آپ نے اشارہ کر کے کہا ان درختوں کو رہنے دو۔ جب درخت کٹ گئے تو کئی باتیں اٹھیں کہ یہودیوں کا قصور ہے تو درختوں کا کیا قصور ہے، اور وہ بھی پھلدار درخت، کھجوروں کو کیوں اکھیڑ دیا گیا ہے؟ ہم نے اس بستی کو فتح کرنا تھا تو یہ درخت ہمارے کام آنے تھے۔ نبی علیہ السلام نے یہ آرڈر بڑا عجیب دیے۔ جب صحابہ میں یہ باتیں اٹھنے لگی، اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیا، 28واں پارہ۔ اللہ کہتا ہے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ اللہ کہتا ہے صحابہ کی جماعت تم نے پریشان نہیں ہونا، جتنے درخت تم نے کاٹ دیے ہیں، عربی دان لوگ جانتے ہیں ادھر ماضی کا صیغہ ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے، یعنی یہ آیت اس وقت اتری جب درخت کاٹ چکے تھے۔ اللہ نے کہا صحابہ جو تم نے درخت کاٹے، جو درخت تم نے چھوڑے ہیں، ان کو کاٹنے کا حکم بھی میں نے دیا تھا، ان کو چھوڑنے کا حکم بھی میں نے ہی دیا تھا۔ اگر اللہ کا حکم صرف قرآن میں ہے تو کاٹنے کا حکم کہاں ہے، چھوڑنے کا حکم کہاں ہے؟ قرآن بھی اللہ کی وحی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اللہ کی وحی ہے۔ ایک یہودی آیا مسلم شریف میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہنے لگا جئتو کا اسألو کا، میں آپ سے سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، اور سوال وہ ہیں جن کے جوابات پیغمبر کے علاوہ کسی کو علم میں نہیں ہو سکتے۔ وہ سوالات میں لے کر آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینفعک بہن، اگر میں جواب دے دوں تو تجھے فائدہ ہوگا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں سن لوں گا، اسمع باذنی، بڑا سخت یہودی تھا، سن لوں گا، میرے کان تو سنیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے 6 سوالات کیے۔ وہ سوال اور جواب مسلم شریف میں موجود ہیں۔ جب سوال کے جواب ہو چکے تو اس یہودی نے کہا لقد صدقت وانک لنبی، آپ نے جواب سارے ٹھیک دیے ہیں اور میں یقین سے کہتا ہوں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا لقد سألنی ھذا عن الذی سألنی ولیس لی علم بشیء حتی اتانی اللہ بہ۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، اس یہودی نے مجھ سے جتنے سوال کیے مجھے کسی سوال کا جواب نہیں آتا تھا، تو ہوا کیا، ادھر سے یہ سوال کرتا رہا، ادھر سے اللہ مجھے جواب بتاتا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وہ جواب اب قرآن میں تو نہیں ہے، وہ حدیث پاک میں۔
कुरान भी अल्लाह की वही है और हदीस भी अल्लाह की वही है। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, कहते हैं मैं मुसलमान होना तो चाहता हूं लेकिन मेरे सवालात हैं, उनका जवाब दीजिए। आपने जवाब दिया, कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गया। बुखारी शरीफ में है, आपने फरमाया है अब्दुल्ला अखबरनी बिहिन्ना जिब्रील आनिफा, जो तुम सवाल किए हैं ना, मुझे जवाब नहीं आता था, इन सवालों के जवाब अभी अभी जिब्रील अमीन मेरे पास लेकर आया है। जिब्रील क्या लेकर आता है? अल्लाह की वही लेकर आता है। तो बात को समझिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का जैसा वजन है वैसा ही आपकी बात का वजन है। आपकी बात के पुख्ता होने के लिए आपकी बात किसी की मोहताज नहीं। अबू बकर सिद्दीक माने तो आपकी बात का वजन है, उमर फारूक माने तो आपकी बात का वजन है नहीं, सैयदना उस्मान माने ही तो आपकी बात का वजन है, सैयदना अली पाक माने ही तो आपकी बात का वजन है नहीं। सबकी बातों का वजन होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से जब मिल जाती है, आपकी बात से सबको वजन मिलता है और आपकी बात के वजन के लिए किसी के मोहताज की जरूरत नहीं। मैं आपको एक और अंदाज से समझाता हूँ। मुस्लिम शरीफ में सैयदना इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, बैठे हुए सहाबा भी हैं, ताबईन भी हैं, हदीस सुनाई कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अल हयाउ कुल्लुहु खैरुन, शर्मो हया जब किसी बंदे में आ जाए तो वो ये शर्मो हया सारे का सारा खैर ही है। वो घर खैर से भर जाते हैं जिस घर में शर्मो हया हो, जिस बेटी में शर्मो हया हो उसी में खैर है, जिस बेटे में शर्मो हया रहे उसी में खैर है। एक ताबी मजलिस में बैठा हुआ था, उसने कहा इन्ना लनजिदु हाजा फिल हिकमा, हिकमत की किताबों में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। अब उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की मुखालफत नहीं की, उसने तईद की है कि बाज हिकमत की किताबें भी यही बताती हैं कि शर्मो हया में खैर है। सहाबी रसूल सैयदना इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला गुस्से में आ गए, इहमर्रत वजहुहु, चेहरा सुर्ख हो गया, आंखें सुर्ख हो गई। कहा तुझे हया नहीं आती? मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहा हूं और तू कहता है हिकमत की किताबों में भी ये लिखा। आप जरा गहराई में समझने की कोशिश करें। मैं एक बात कर देता हूं भाई, खाने से पहले ना पानी पी लेना चाहिए। तो आप में से को कहता है बिल्कुल फलां हकीम भी ऐसे कहता है, बिल्कुल ठीक है, हकीम की बात आ गई तो मेरी बात की तईद हो गई और मेरी बात और मजबूत हो गई, आपको और ज्यादा यकीन हो जाएगा। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी हिकमत की जरूरत नहीं कि भला हकीम माने ही तो इसलिए गुस्से में आ गए, तुझे शर्म नहीं आती? मैं नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सुनाता हूं और तू हकीमों की बात करता है। मुझे मुआफ कीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस किसी दरवाजे की मोहताज नहीं कि फलां इमाम माने, फलां बुजुर्ग माने ही तो आपकी हदीस से पाक का वजन है। नहीं, आपकी बात का सबसे ज्यादा वजन है। किसी की बात का वजन नहीं आपके मुकाबले में। आपकी बात को तोलो किसी सहाबी, किसी अमीर, किसी इमाम के मुकाबले में, तो वजन किसका ज्यादा है? नबी अलैहिस्सलाम की बात का। सहीहुल बुखारी में आज ही मैं पढ़ रहा था, अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, 3 जगह बुखारी शरीफ में मैंने पढ़ा है, फरमाते हैं अम्मर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन मिनल अंसार, आपने एक अंसारी सहाबी को अमीर मुकर्रर कर दिया। अब मुझे बताओ, किसी को अमीर हम बनाएं, किसी को इमाम कोई बनाए और किसी को इमाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना दें, तो शान किसकी ज्यादा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको अमीर बना दिया, अमीर बनाया, चले गए। अमीर साहब को रास्ते में गुस्सा आ गया, कहा लकड़ियां इकट्ठी करो,
امیر نبی علیہ السلام نے بنایا ہے، سارے صحابہ لکڑی اکٹھی کرنے میں لگ گئے، لکڑی اکٹھی ہو گئی، کھافاؤ کا دو، اس کو آگ لگا دو۔ بھئی اگر لکڑی اکٹھی کرنی تو آگ لگانے کا کیا مطلب؟ نہیں، نبی علیہ السلام نے امیر بنایا ہے، اس کی اطاعت ہے۔ لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ اب امیر صاحب نے کہا تم سارے اس میں چھلانگے لگا دو، یہ لکڑیاں بھی تمہارے لیے اکٹھی ہوئی ہے، آگ بھی تمہارے لیے لگائی گئی ہے، تم سارے اس میں آگ لگا دو۔ اب اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں۔ دھند والا موسم آپ نے دیکھا ہے، ہاں، ایک بس والا آگے جا رہا ہے اور ہم دھند کے موسم میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، سڑک پہ جا رہے ہیں، اور اس نے کہیں جا کے کھیتوں میں بس اتار دی ہے۔ کھیتوں میں جب اس نے اتار دی تو آپ کیا کریں گے؟ بس والا جو ڈرائیور ہے یہ تو بڑا سمجھدار ڈرائیور ہوتا ہے، اس نے اگر نیچے اتاری ہے تو کوئی حکمت ہوگی، مجھے بھی اتار دینی چاہیے۔ کیا آپ بھی گندم میں، فصلوں میں اپنی گاڑی اتار دیں گے؟ نہیں بھائی، ہم لاہور جانا چاہتے ہیں، کہیں ادھر ہی رات نہیں گزارنا چاہتے، تمہارے پیچھے ہم چلتے ہیں۔ اگر تم لاہور کی سڑک پہ رہتے، جب تم اتر گئے ہمارا تمہارا ساتھ چھوٹ گیا، ہم ساتھ ہیں، پیچھے پیچھے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ تم رہتے، جب اللہ کے پیغمبر کے راستے کو تم نے چھوڑ دیا ہے تو ہم نے تم کو چھوڑ دیا ہے۔ کہا اس میں چھلانگے لگاؤ، کہا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی سے منع فرمایا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ کا امیر صاحب یہ آرڈر اللہ کے پیغمبر کے آرڈر سے ٹکرا گئے، اب آپ کی بات کا وزن نہیں رہا، وزن کن کی بات کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا۔ آگ بجھ گئی، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، ختم ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پاس ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ سنایا گیا۔ آپ نے کیا تبصرہ کیا؟ بخاری شریف کھولو، آپ نے فرمایا لو دخلوہا لکانوا فیہا ابدا۔ آپ فرماتے ہیں میرے بنائے ہوئے امام کی وہ بات جو مجھ سے ٹکرا گئی، اگر تم میں سے کوئی یہ بات مان کے آگ میں چھلانگ لگا دیتا تو قیامت تک وہ آگ میں ہی جلتا رہتا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول نے اس کو امیر بنایا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، ان کے پاس کو وہی پہنچی ہوگی؟ نہیں، جب تمہارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی ہے تو حدیث سے پاک کا وزن ہے، سب کی شانیں اپنی جگہ، سب کے مقام اپنی جگہ۔ صحیح البخاری دیکھ لیجئے، یمن کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو امیر بنا کے بھیجا، چلے گئے۔ پیچھے سے نبی علیہ السلام نے سیدنا معاذ بن جبل کو بھی بھیج دیا، چند مہینوں کے بعد معاذ بن جبل بھی چلے گئے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب پہنچے، صحیح البخاری سپریم کورٹ، امام کس نے بنایا؟ اللہ کے پیغمبر نے۔ ابو موسیٰ اشعری کے پاس جب پہنچے، دیکھا ان کے پاس ایک آدمی ہے جس کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہی پوچھتے ہیں ما بالو، اس آدمی کو کیا ہے، اس کو کیوں باندھا ہوا ہے؟ کہا کان یہودیا فاسلم ثم تحود، یہ یہودی تھا، اس نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد یہ پھر مرتد ہو گیا، پھر دوبارہ یہودی ہو گیا۔ کہا تو تم نے اس کو باندھ رکھا ہے، یہ تیرا فیصلہ ہے۔ قضاء اللہ ورسولہ من بدل دینہ فاقتلوہ، میرے پیغمبر کا فیصلہ تو یہ ہے جو دین بدل دے، مرتد ہو جائے، اس کو قتل کر دو، تم نے باندھ رکھا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آؤ بیٹھو تو صحیح،
बैठ के बात करते हैं। सहीहुल बुखारी सुप्रीम कोर्ट पढ़िए। मुआज़ इब्न जबल ने नहीं सोचा इनको अमीर अल्लाह के पैगंबर ने बनाया है, इनको इमाम अल्लाह के पैगंबर ने बनाया है, इनके पास कोई दलील होगी, हमें नहीं पहुंची ना पहुंचे, इनके पास कोई दलील हो नहीं। सैयदना मुआज़ कहते हैं दलील मेरे पास है, अल्लाह के पैगंबर का फरमान मेरे पास है, तो वजन मेरे पास ज्यादा है। अमीरों की इमामों की बातों का वजन रहता है जब तक अल्लाह के पैगंबर के बराबर रहे, जब अल्लाह के पैगंबर के रास्ते से हट जाए वजन नहीं रहता। सैयदना मुआज़ कहते ला अजलिसु हत्ता युक़तला क़ज़ाउल्लाहि व रसूलिही, कहते अल्लाह की कसम उस वक्त तक मुआज़ तेरे पास नहीं बैठेगा जब तक तुम अपना कानून खत्म करके मेरे पैगंबर की हदीस को नाफज नहीं कर देते। 3 दफा ये बहस हुई है, 3 दफा। सहीहुल बुखारी सलासा मर्रातिन, हवाले का जिम्मेदार हूं 3 दफा। और इनको इमाम किसने बनाया? मेरे महबूब पैगंबर ने बनाया। लेकिन बात टकरा गई, कहा नहीं हो सकता, मुआज़ इब्न जबल तेरे पास उस वक्त तक नहीं बैठेगा जब तू अपनी बात छोड़ के मेरे पैगंबर की हदीस को भारी नहीं कर देता। यह है मेरे महबूब पैगंबर की हदीस का वजन। सब मोहताज है मेरे पैगंबर की हदीस के वजन के लिए। अल्लाह के पैगंबर की हदीस से पाक किसी की मोहताज नहीं है। फयुक़तला, सहीहुल बुखारी में है, अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कत्ल कर दो। जो साथी थे उन्होंने कत्ल कर दिया। फिर सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवारी से नीचे उतरे और उनके पास बैठे। ये सहाबा इकराम का मनहज था, ये अकीदा था, ये उनका ईमान था। इसलिए अल्लाह ने भी कहा है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ। किसी उम्मती एक पे सारे मजहब की बुनियाद खड़ी ना करो। ये मुकाम तो सिर्फ अल्लाह के पैगंबर को है, किसी सहाबी को भी नहीं। बात खत्म करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए इमाम हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनको मुसल्ले पे मिंबर पे खड़े करने वाले कौन है? मेरे और आपके महबूब पैगंबर हैं। बाकी तो कोई यमन का इमाम था, कोई सबर का इमाम था, ये मेरे महबूब पैगंबर के मुसल्ले का इमाम है। एक बुढ़िया आई, उसने कहा मेरा पोता फौत हो गया है, उसकी विरासत में से मुझे क्या मिलेगा? कहा ला हज़्ज़ लकी, दादी को क्या मिलना है, तेरे लिए कोई नहीं है। 2 सहाबा खड़े हो गए, मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने पिछले जुमे में अर्ज किया, सहाबा के इस मनज को अपने ज़हन नशीन कर लो। अगर एक एक उम्मतियों पे बात लेके जाओगे तो फिर तो झगड़े ही झगड़े हैं। कोई इधर से कहेगा मेरे इमाम की फ़िक़ाहत बड़ी थी, उसके पास इल्म बड़ा था, तकवा बड़ा था। कोई इधर से खड़ा होगा, फिर दीन खिलौना बन जाएगा। 2 सहाबा खड़े हो गए, उन्होंने नहीं सोचा जनाब अबू बकर सिद्दीक को इमाम अल्लाह के पैगंबर ने बनाया है। उनके पास कोई दलील होगी, कोई हदीस पहुंची होगी, नहीं। वो दोनों खड़े हो गए कि अल्लाह के पैगंबर की हदीस हमारे पास है, वजन हमारे पास ज्यादा है। मुकाम अपनी जगह, अजमत अपनी जगह, सबकी अजमत को सलाम है। सब सहाबा की, सब इमामों की, सब मुहद्दिसीन की बातों को सलाम है अल्लाह की कसम। लेकिन किसी की बात अल्लाह के महबूब पैगंबर की बात से वजनी नहीं हो सकती। जो आपकी जात का वजन है वही आपकी बात का भी वजन है। खड़े हो गए, अबू बकर, अल्लाह के पैगंबर के पास एक दादी आई थी, आपने उसको 6ठा हिस्सा दिलवाया था कि दादी का विरासत में से 6ठा हिस्सा बनता है। कहा अच्छा, ये अल्लाह के पैगंबर की हदीस है? कहा हाँ। दोनों सहाबा ने जब गवाही दी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला फौरन कहने लगे, ए बुढ़िया, तुझे तेरे पोते की विरासत से 6ठा हिस्सा मिलेगा। बेशुमार इस तरह के दलाइल हैं
کہ صحابہ اکرام کسی صحابی کے پاس نبی علیہ السلام کی حدیث ہوتی تھی تو وہ دوسرے صحابہ سے الجھ جاتے تھے کہ تم کون ہوتے ہو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو لانے والے. یہی قیامت تک کا عقیدہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میری امت کے کئی فرقے بن جائیں گے, سیدھے راستے پہ تو ایک ہی رہے گا. صحابہ نے پوچھا وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحاب اليوم, جس دین پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کا دین اور مذہب ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے محبوب پیغمبر کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں. آپ کی ادائیں, آپ کے فرامین, آپ کی شان اور عظمت ہی بیان ہو رہی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب پیغمبر سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ